پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں. ایک چھوٹا سا کارواں عرب کے صحرا میں محو سفر تھا، جس میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین سبھی شامل تھے. اسی کارواں میں ایک چھوٹا سا پیارا سا معصوم سا بچہ، جس کی عمر تقریباً 8 برس تھی، وہ بھی اپنی والدہ سعدی کے ہمراہ سفر میں تھا. اچانک اس چھوٹے سے قافلے پر بنو قیس کے سواروں نے دھاوا بول دیا اور ساز و سامان، مویشی اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گئے. انہیں قیدیوں میں وہ 8 برس کا بچہ بھی شامل تھا. طویل سفر طے کر کے بنو قیس کے وہ ظالم مکہ مکرمہ پہنچے اور عکاظ کے بازار میں لوٹے ہوئے مال کی بولی لگانا شروع کر دی. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. وہ ننھا سا پیارا سا بچہ ڈرا ہوا، سہما ہوا اپنی معصوم آنکھوں سے خریداروں کو دیکھ رہا تھا کہ نہ جانے اب اس کا مالک اور آقا کون ہوگا. بولی لگتی رہی، سامان اور غلام بکتے رہے. پھر حکیم آیا. جی ہاں، حکیم ابن حزام. ان کی نظر جب اس معصوم بچے پہ پڑی تو اس کو خرید لیا کہ اسے اپنی پھوپھو کو ہدیہ کر دوں گا. وہ بچہ جو اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ رہا تھا کہ جو اپنے ماں باپ سے، اپنے قبیلے سے دور عکاظ کے بازار میں بک گیا. سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں. اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جسے بد نصیبی سمجھ رہا تھا وہی تو اس کی خوش قسمتی کا آغاز تھا. حکیم بن حزام نے اس معصوم بچے کو اپنی انتہائی سنجیدہ و باوقار پھوپھو خدیجہ کو ہدیہ کر دیا کہ یہ آپ کے لیے خرید کر لایا ہوں. اس متین خاتون نے محبت بھرے لہجے میں اس بچے کا نام پوچھا تو اس معصوم نے بتایا کہ میرا نام زید ہے، زید بن حارثہ. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ادھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس متین اور باوقار خاتون خدیجہ بنت خویلد کی شادی مکہ مکرمہ کے انتہائی پاک باز، شریف النفس اور وجیح نوجوان محمد سے ہو جاتی ہے. جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب وہ بچہ زید جو اپنے آپ کو ماں باپ کی جدائی کی بدولت بد نصیب سمجھتا تھا، خوش قسمتی کے زینے کے درجوں سے ہوتا ہوا مزید بلندی کی جانب رواں تھا. شادی کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید کو اپنے آقا، اپنے سردار، اپنے سرتاج یعنی اپنے شوہر کو ہبہ کر دیا کہ یہ پیارا سا بچہ آج سے آپ کا خادم اور غلام ہے. یوں وہ معصوم سا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا. کہ دیکھ کے غزرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی گیا اب تو چھاؤنی، حشر ہیا نہ جائے کیوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تو زید کا معصومیت بھرا چہرہ محمد کو بہت بھلا محسوس ہوا. ادھر جب زید کی آنکھوں نے محمد کا شفقت و محبت بھرا پرنور چہرہ دیکھا تو زید کو اپنے آقا، اپنے سردار سے قلبی محبت ہو گئی.
محمد جو خود کھاتے وہی اپنے ہاتھوں سے زید کو کھلاتے، جہاں جاتے زید محمد کا ہاتھ تھامے ساتھ ہوتا۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ مگر دوسری جانب زید کے ماں باپ اپنے لخت جگر کی جدائی میں تڑپتے ترستے، زید کی جدائی میں آہیں بھرتے، اشکوں کی برسات میں دن رات گنتے۔ زید کے والد دیوانوں کی طرح جگہ جگہ، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں پھرتے کہ کہیں انہیں اپنا نور نظر مل جائے۔ گلیوں میں، بازاروں میں، ریگزاروں میں اپنے بیٹے کو پکارتے، زید زید، میرے زید، میرے پیارے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر کہاں کھو گئے؟ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ تو کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ کاش میں جان سکوں کہ میرے پیارے تو زندہ ہے یا پھر اپنوں کی جدائی کے غم میں معدوم ہو چکا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں۔ میرے بیٹے، میرے لخت جگر، یہ دیکھ تیرا باپ تیری جدائی کے غم میں کیسے مارا مارا پھرتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو تیری یادوں کے ساتھ، آفتاب غروب ہوتا ہے تو تیری یادوں کے ساتھ، آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں مگر میں تیرے فراق میں آنسو بہاتا ہوں۔ پھولوں کو دیکھتا ہوں تو تیرا حسین چہرہ دکھتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو تیری خوشبو اور مہک کو محسوس کرتا ہوں۔ کاش میں جان سکوں تو کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں۔ ادھر بنو کلب یعنی زید کے قبیلے کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ بیت اللہ کی زیارت کو آئے تو انہوں نے مکے کی گلیوں میں زید کو دیکھا تو اسے پہچان لیا۔ زید نے بھی انہیں پہچان لیا اور ان سے کہا کہ میرے ماں باپ کو میرا پیغام دینا کہ میں ان کی جدائی کے غم میں سلگتا ہوں، ان کو ملنے کو تڑپتا ہوں، مگر ان سے کہنا کہ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، میں یہاں ان کے ساتھ ہوں جو معزز ہے، جو سردار ہے۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے غمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ قبیلے کے لوگوں نے واپس جا کر زید کے والد اور گھر والوں کو اس سارے معاملے کی اطلاع کی۔ بس پھر کیا تھا، اسی لمحے زید کے والد اپنے بھائی کے ساتھ زید کا فدیہ اور بہت سے تحائف لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ کے والد حارثہ کی آنکھیں اپنے لخت جگر کو دیکھنے کو بیتاب ہونے لگی۔ یا محمد، یا محمد کی صدا لگاتے بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے اور کہا کہ اے محمد، آپ ایک معزز خاندان سے ہیں، آپ کے پاس اس مقدس گھر کی سرداری ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں، قیدیوں کو چھڑواتے ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں؟ زید کے والد بولے، میں حارثہ ہوں، یہ میرے بھائی کعب ہے، ہم آپ کے پاس سوالی بن کر آئے ہیں، فریادی بن کر آئے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا لخت جگر آپ کے پاس ہے، ہم یہ فدیہ اور یہ ساز و سامان لے کر آئے ہیں، آپ یہ سب کچھ رکھ لیں اور ہمیں ہمارا بیٹا واپس دے دیں۔
کہ دیکھ کے غزرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی گیا اب تو چھاؤنی حشر یا نہ جائے کیوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تمہارا بیٹا؟ حارثہ نے جواب دیا زید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ زید کے والد حارثہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو اس سے بہتر راستہ نہ بتاؤں کہ ہم زید کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو یہ فدیہ اور یہ سب تحائف اس کے ساتھ ہی جائیں گے. یہ سن کر حارثہ خوشی سے اچھل پڑے کہ یہ تو آپ نے ہمیں ہماری توقع سے زیادہ دے دیا. ہے تو رضا ستم ارے جرم پہ گر لجائے غم تو کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں. زید کو بلایا گیا. زید آیا. زید نے آتے ہی اپنے ابا کو دیکھا. زید کے والد حارثہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا. آنکھوں سے اشک روا ہے. زید کے والد نے اپنے باہیں کھولیں. زید دوڑتا ہوا اپنے ابا کے سینے سے چمٹ گیا. زید کے والد نے زید کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما، جی بھر کے روئے. سبھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں. نہ تھے غریب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا زید یہ تمہارے والد اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں. اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے. یہ فدیہ، یہ تحائف، یہ سب کچھ تمہارا ہے، بلکہ ہم خود تمہیں بہت کچھ دے کر رخصت کریں گے. اب زید خاموش کھڑا ہے. ایک طرف اس کے والد اور چچا ہیں، جبکہ دوسری جانب محمد کا شفقت و محبت بھرا پر نور چہرہ ہے. زید کبھی اپنے ابا کو دیکھتا ہے تو کبھی اپنے آقا اور اپنے سردار کو دیکھتا ہے. بالآخر زید بولتا ہے کہ ابا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ماں کو یاد کرتا ہوں، اپنے بھائیوں اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہوں، مگر میں ان سب سے زیادہ اب اپنے محمد سے محبت کرتا ہوں. میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنی ماں اور اپنے باپ سے زیادہ اب محمد کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں. سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ سن کر حارثہ اور زید کا چچا حیران رہ گئے، مگر محمد کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک پیدا ہوئی. جوش میں آئے، زید کو اپنی گود میں لیا اور کعبۃ اللہ کے قریب جا کر بلند آواز سے پکارا کہ اے کعبۃ اللہ گواہ رہنا، اے بنو ہاشم گواہ رہنا، اے مکہ کے رہنے والوں گواہ رہنا. آج سے زید میرا بیٹا ہے. ہاں آج سے زید میرا بیٹا ہے. میں اس کا وارث اور یہ میرا وارث. سنگے در حضور سے ہم کو خدا نصب دے.
جانا ہے سر کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں۔ ادھر زید بھی اپنے آقا سے شدت محبت سے لپٹ گیا۔ زید و محمد کی یہ محبت، یہ الفت، یہ تعلق اور یہ رشتہ دیکھ کر زید کے والد اور چچا کے چہرے بھی کھل اٹھے، آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ وہ پکار اٹھے کہ محمد، ہم نے جیسا آپ کے بارے میں سنا تھا، آپ اس سے بڑھ کر کریم ثابت ہوئے۔ زید آپ کا ہوا، زید آپ کا ہوا۔ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ عشق و محبت کی داستاں ہے، یہ الفتوں کی، چاہتوں کی، ندرتوں کی داستاں ہے۔ یہ زید کا نصیبہ تھا کہ اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سا باپ ملا۔ زید بن حارثہ وہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ لوگ انہیں زید بن محمد کے نام سے پکارتے۔ عمر بھر زید اپنے نبی کے دامن رحمت سے وابستہ رہے۔ بالآخر یہ عاشق، یہ دیوانہ، یہ پروانہ سن 8 ہجری میں غزوہ موتا کے دوران ملک شام میں جام شہادت نوش کرتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نصبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آ